اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217 سے شروع ہے، اور اس پہ ہم نے دیکھا، پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ جہاد کا حکم تھا، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ کسی چیز کو تو ہو سکتا ہے ناپسند کرتے ہو وہ چیز اللہ کے نزدیک اچھی ہو، اور ایسی کوئی چیز تمہیں اچھی لگتی ہے اور اللہ کے نزدیک اس میں کوئی برائی ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہو رہا ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک، آپ سے سوال پوچھتے ہیں یا پوچھتے ہیں آپ سے، ان الشہر الحرام، متعلق مہینہ حرمت والے، قتال لڑنا فیہ، اس میں، قل کہہ دیجئے، قتال لڑنا فیہ، اس میں، کبیر بڑا ہے۔ یعنی آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ عزت والے احترام والے مہینے میں لڑائی کیسے کرنا کیسا ہے، آپ انہیں بتا دیجئے کہ اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وصدن، اور روکنا، عن سے، سبیل اللہ، راستے سے اللہ کے، وکفر، اور کفر کرنا، بہی، اس سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، وإخراج، اور نکال دینا، اہل ہی، ان لوگوں کو، ان رہنے والے لوگوں کو، منہ، اس میں سے، اکبر، زیادہ بڑا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، نزدیک اللہ کے، والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من القتل، خون ریزی سے، ولا، اور یزالون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم، لڑتے تم سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یردوکم، پھیر دیں تم کو، عن دینکم، سے دین تمہارے، ان استطاعوا، اگر وہ کر سکیں، ومن یرتدد، اور جو پھرے گا، منکم، تم میں سے، عن دینہ، دین اپنے سے، فیمت، پر پھر وہ مر جائے، وہو، اور وہ، کافر، کافر ہو، فاولئک، تو یہی لوگ، حبطت، برباد ہو گئے، اعمالہم، اعمال ان کے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واولئک، اور یہی لوگ، اصحاب النار، ساتھی ہیں دوزخ کے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں بتایا گیا کہ اس میں لڑنا کیسا ہے، کون سے مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں۔ اب سلسلہ کلام شروع ہوا تھا پچھلے رکوع میں، اسی کی نسبت سے جہاد، انفاق کی ترغیب دی گئی۔ جہاد کے حوالے سے عربوں کے مسلمہ عقائد کی وجہ سے حرمت والے مہینوں کے متعلق سوال پیدا ہوا۔ ذی القعدہ، ذو الحج، محرم، رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ عہد جاہلیت ہی سے ان میں لوٹ مار اور خون ریزی حرام سمجھی جاتی تھی۔ عرب اپنی ساری گمراہیوں، بدعمالیوں کے باوجود ان مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیتے تھے، حتی الامکان ان کی حرمت کو پامال نہ ہونے دیتے۔ قرآن کریم نے نہ صرف ان کی اس بنیادی عقیدے کو برقرار رکھا بلکہ فرما کر اضافہ کیا۔ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ، ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کی تخلیق کے وقت کو 12 مہینوں میں تقسیم فرمایا تھا، جن میں 4 مہینوں کو خصوصی حرمت اور عزت عطا کی تھی۔ فرمان خداوندی کے الفاظ یہ ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن اس نے زمین و آسمان کو تخلیق کی۔ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں جن میں جنگ و قتال کو ممنوع قرار دیا گیا۔ قرآن کریم کی اس تائید و تصویب کی بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ان 4 مہینوں میں جہاد و قتال کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن 2 ہجری میں جمادی الثانی کی آخری تاریخوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے سوال مشرکین کی جانب سے نہایت شدت سے اٹھایا گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ جمادی الثانی کی آخری تاریخوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کی قیادت میں 12 افراد پر مشتمل ایک مختصر سا دستہ حالات کی تفتیش کے لیے روانہ فرمایا۔ انہیں حکم دیا کہ تم جا کر وادی نخلہ میں ٹھہرو، وہاں ٹھہر کر قریش کی نقل و حرکت کا اندازہ کرو اور ہمیں سے باخبر رکھو۔ اچانک یہ ہوا کہ قریش کا ایک مختصر سا قافلہ تجارت ان کے سامنے سے گزرا۔ مسلمان یہ سمجھے کہ آج جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ رجب کا چاند طلوع ہو چکا تھا، جو حرمت والا مہینہ تھا۔
مسلمانوں کو اس کی خبر نہ تھی۔ مسلمانوں نے جمادی الثانی کی آخری تاریخ سمجھ کر اس قافلہ تجارت پر حملہ کر دیا، جس سے کافروں کا ایک آدمی مارا گیا اور بعض کو مال سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ تم نے رجب میں جنگ کر کے اس حرمت والے مہینے کو توڑا ہے، اس حرمت کو توڑا ہے۔ اور جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ بھی اس پر سخت ناراض ہوئے کہ تم نے لڑائی کی آگ بھڑکا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو مقتول کی دیت ادا کرنے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا لوٹا ہوا سامان بھی لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ماہ حرام میں جنگ کرنا اگرچہ واقعی بہت بڑی بات اور گناہ ہے، مگر تم تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہو۔ اللہ کے راستے میں اسلام سے روکنا یعنی اسلام سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام یعنی حرم مکہ میں رہنے والوں صحابہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نکالنا، اس کے علاوہ فتنہ یعنی کفر و شرک پر مسلمانوں کو مجبور کرنے کے لیے عذاب میں مبتلا کرنا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ لہذا اگر مسلمانوں نے تلوار اٹھائی ہے تو قابل مواخذہ نہیں۔ ابن کثیر اور شوکانی میں ہے یہ۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ ماہ حرام میں لڑنا واقعی میں بہت بری بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات کیا تھی؟ ابھی اس کا واقعہ گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام گئے تھے عمرے کے لیے اور لوگوں نے ان کو نہیں آنے دیا تھا، عمرہ کرنے نہیں دیا تھا۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ فتنہ جو ہے وہ تو قتل سے بھی بڑا ہے۔ فتنے کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیے، الفتنہ تو اشد من القتل، الفتنے کا اصل معنی آزمائش میں ڈالنا ہے۔ مفسرین صرف نے اس کا معنی شرک کیا ہے۔ والفتنہ تو اشد من القتل کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ مشرکین کو قتل کرنا کا حکم بڑی سخت بات ہے، مگر وہ جس طرح شرک پر اڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کر کے انہیں دوبارہ مشرک بنانے کے لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کا یہ شرک کرنا اور مسلمانوں کو اس پر مجبور کرنا اس سے بھی سخت بڑا جرم ہے۔ لہذا اس جرم کی پاداش میں کسی اندیشے اور سوچ بچار کے بغیر انہیں بے دریغ قتل کرو، یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ کسی کو مسلمان ہونے والے شخص پر ظلم اور ستم کر کے اسے دین سے برگشتہ کرنے کی جرات باقی نہ رہے۔ دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ امام طبری نے کہا ہے کہ کسی مومن کو اسلام قبول کرنے پر آزمائش میں ڈالنا یہاں تک کہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو کر دوبارہ مشرک بن جائے، اس مومن کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ اور نقصان دہ ہے کہ وہ اسلام پر قائم رہتے ہوئے قتل ہو جائے، کیونکہ ایک دفعہ کا قتل ہونا بار بار کے عذاب سے بہتر ہے۔ طبری مجاہد کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ ان کفار کو قتل کرنا بڑی سخت بات ہے، مگر جو معاملہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے قتل ہو جانے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ مسلمانوں کو قتل ہو جانے سے بھی بڑی آزمائش تکلیف میں مبتلا کرنے کے مقابلے میں مسلمانوں کا انہیں قتل کرنا کم سخت ہے۔ ولا یزالون، ان مشرکین کے عزائم بیان کیے جا رہے ہیں، فتنے کی سنگینی، اس کی وسعت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اب تو مشرکین مکہ نے ہر اس آدمی کو مشق ستم بنایا جس نے بھی ایمان لانے کی کوشش کی اور مسلسل اس پر مشق ستم جاری رکھی، پوری کوشش کی کہ اسے ہجرت کا موقع نہ دیا جائے۔ اب ان کا ارادہ ہے کہ کسی طرح مدینے میں مسلمانوں کے لیے جینا ناممکن ہو جائے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اب تک جو کچھ کیا اور جو کچھ وہ مکہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کسی وقتی جوش اور جذبے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ان کے عزائم کا حصہ ہے۔ لا یزالون یہی مطلب ہے کہ یہ اپنی سی کوشش کرتے رہیں گے تاکہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ ارتداد کا ذکر آنے کی وجہ سے مناسب سمجھا گیا کہ مسلمانوں کو تنبیہ کر دی جائے کہ تم اگر ان کے مظالم سے مرعوب ہو کر خدا نخواستہ کسی کمزوری کا شکار ہو گئے یا اپنی جان بچانے کی خاطر اللہ کے دین ہی کو چھوڑ بیٹھے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ایسے مشکل حالات میں دین کے تقاضے پورا کرنا میرے بس میں نہیں،
مجھے اپنے اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے نتائج انتہائی ہولناک ہوں گے، دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ وہ چاہتے یہ ہیں اور ان کی ہمیشہ کوشش یہ رہے گی کہ کسی نہ کسی طرح تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے قید لگائی ان استطاعوا، یعنی اگر وہ کر سکیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کر ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس چیز کا بھی یہ بتا دیا کہ تمہارا کام کیا ہے، تمہیں اپنے دین پر جمے رہنا ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ مرتد کے اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے اب ایمان لانے کے بعد جان کے خوف سے ایمان چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، مرتد کا مطلب کیا ہوتا ہے، پھر گیا، تو یہاں اس کے اعمال ضائع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ مرتد ہو جائے، اس حالت میں مر جائے، تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ استغفار کی حالت میں اگر کوئی اپنے منہ سے کلمہ حق کہنے کے بجائے ان کی خواہش کے مطابق کلمہ کفر کہہ دے، اور اس کا دل ایمان کی حالت پر مطمئن ہو اور وہ بکراہت یہ کلمہ پڑھ دے، تو اس کا ایمان نہیں جاتا، کیونکہ حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا، میرے خیال میں یاد ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا ستایا کہ میں وہ کلمہ حق کے بجائے کلمہ کفر کہنے پہ مجبور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اپنے دل کی حالت کیا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا دل تم الحمدللہ ایمان پر مطمئن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کسی کا دل ہی مرتد ہو جائے، یعنی وہ کافر ہو جائے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں جو اس نے ایمان کی حالت میں کیے تھے۔ لیکن اگر وہ پھر سچے دل سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لے تو مرتد ہونے سے پہلے کے اعمال ضائع نہیں جاتے، بلکہ ان کا ثواب مل جاتا ہے۔ فتح البیان کی روایت ہے۔ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے اور توبہ نہ کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ یہ ہوا حبطت اعمالہم فی الدنیا، دنیا میں ان کے اعمال ضائع ہونے کا نتیجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن بدل دینہ فاقتلوہ، بخاری کی حدیث ہے، جو اپنا دین اسلام بدل لے اسے قتل کر دو۔ اسلام کی وجہ سے دنیا میں حاصل جان، مال اور عزت کی حرمت، مرنے کے بعد جنازہ، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن، مسلمان بیوی کی زوجیت، وراثت، غرض مسلمانوں والے تمام حقوق ارتداد کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ یعنی دنیا میں بھی ضائع، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اور پھر یہ لوگ کہاں کے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا وعید دی؟ اولئک اصحاب النار، یعنی پھر ان کا ہمیشگی کے لیے جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہاں دوسری بات بتائی جا رہی ہے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اولئک، یہی لوگ، یرجون، امیدوار ہے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں، یعنی معاف کرنے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ ایمان کے تحفظ کے لیے ہجرت اور جہاد ضروری ہے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ کفار کے ظلم و ستم سے گھبرا کر ارتداد کا راستہ اختیار کرنا کم ہمتی اور بزدلی اور حقائق سے فراز کے سوا کچھ نہیں۔ اگر ایمان واقعی قابل قدر چیز ہے اور یہ زندگی کی وہ حقیقت ہے جسے محروم ہو جانے کے بعد زندگی بے حقیقت ہو جاتی ہے اور انسان دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتا ہے، تو پھر ایمان کے تحفظ کے لیے حالات کا مقابلہ کیے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ایمان پر استقامت اور اس پر جمے رہنا اور ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنا وہ راستہ ہے جسے کامیابیوں کی روشنی پھوٹتی اور جسے اللہ کی خوشنودی کی سحر طلوع ہوتی ہے۔ لیکن ایمان پر استقامت میں خواہش کرنے سے نصیب نہیں ہوتی۔ استقامت کے لیے دو چیزیں درکار ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہجرت، یعنی اگر آپ کو کہیں پر رہتے ہوئے اپنے دین پر چلنا، اپنے تمام عبادات کرنا، کلمہ حق کہنا اور کلمہ حق پر قائم رہنا مشکل ہو جائے تو پہلی چیز کیا ہے؟ ہجرت۔ اللہ کے رسول پر آپ کی بعثت کے بعد ہر شخص پر ایمان لانا فرض ہو گیا تھا جس شخص تک آپ کی دعوت پہنچی، لیکن آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی طرف ہجرت فرمانے کے بعد ہر ایمان لانے والے پر ہجرت فرض ہو گئی، کیونکہ ایک ایسا ماحول، ایک ایسا وطن جس میں اسلامی تصورات
اسلامی اعمال کو برداشت نہ کیا جائے، وہاں کا ایک ایک ذرہ کاٹ کھانے کو دوڑے، وہاں کا ایک ایک فرد موقع کی تلاش میں ہو کہ کب میں اس مومن کو ایمان لانے کی بڑی سے بڑی سزا دے دوں، تو ایسے ناموافق حالات میں ایمان کو باقی رکھنا ایک فرد کے لیے ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا ہے، کیونکہ جس ماحول میں مسموم ہوائیں چلتی ہوں، آئے دن وبائیں پھوٹتی ہوں، وہاں بڑے سے بڑے صحت مند آدمی کا بھی صحت مند رہنا خواب و خیال سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ایسے ماحول کو اکثر بدل دینا ایک یا چند آدمیوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں فکر اپنی صحت کی ہونی چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس ماحول کو اور اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے۔ ایمان کے حوالے سے بھی ہجرت کا یہی مفہوم ہے کہ جو ماحول آپ کو اور آپ کے ایمان کو برداشت نہیں کرتا، اسے چھوڑ کر اس جگہ چلے جائیے جہاں ایمان کا سرچشمہ یعنی اللہ کا نبی موجود ہو۔ اس لیے ہر جگہ ایمان لانے والوں کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ اور دوسری چیز ایمانی قوت اور صاحب ایمان لوگوں کی اجتماعیت کو باقی رکھنے کی ضمانت بن سکتی ہے، وہ جہاد ہے۔ اچھا، ہجرت میں ایک بات یہ بھی ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی، اصل ہجرت وہ ہے، اور جس نے کسی اور وجہ سے ہجرت کی، کہیں شادی کے لیے کی، تعلیم کے لیے کی، روزگار کے لیے کی، تو وہ اس کا صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا ہے، وہ ہجرت نہیں ہے۔ ایک ہجرت یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی کی طرف پلٹ آئے، یعنی برائیاں ترک کر کے نیکی کو اپنا لے، تو یہ بھی اس نے ہجرت کی، اس کو بھی ہجرت کا ثواب ملتا ہے۔ اب دوسری چیز ہے وہ ہے جہاد۔ جہاد کے معنی جد و جہد اور سعی و کوشش کرنا۔ ہر ایمان لانے والا اپنے دماغ، اپنی زبان، اپنے قلم، اپنی صلاحیت، اپنے اعضاء و جوارح، اپنا مال دولت، اپنے اثر و رسوخ کو دین کی نشر و اشاعت، دین کے غلبے اور سربلندی اور دینی قوتوں کے استحکام کی خاطر اس طرح بروئے کار لانے کی جد و جہد کرے، اور اس طرح اپنی امکانی مساعی کو بروئے کار لائے کہ اس کے سامنے اس ہدف کے سوا کوئی اور ہدف نہ ہو۔ وہ اسی کے لیے مرے، اسی کے لیے جیے، اسی کی دعائیں اسی کے لیے ہوں، اسی کے لیے جان و تن کی بازی بھی کھیلنی پڑے تو اس کو اپنے لیے عین سعادت سمجھے۔ ہجرت اور جہاد یہ دو عمل ہیں جو مسلمان افراد اور مسلم امہ کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں۔ اسی سے اجتماعی شرارہ وجود میں آتا ہے، اسی سے ایمان کی حفاظت میں مدد ملتی ہے، اور اسی سے وہ قوت وجود میں آتی ہے کہ جس کے دائرے اثر کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ وہ روشنی ہے جس کو بادل دیر تک روک نہیں سکتے، یہ وہ بارش ہے جسے جھلسی ہوئی زمین بھی دیر تک بے اثر نہیں کر سکتی۔ چنانچہ جب ان اعمال سے مرصع افراد تیار ہوتے ہیں اور اس اسلحے سے مسلح قوت ایمان کے نور کو لے کر آگے بڑھتی ہے، تو جہاں زمین کی مسافتیں اس کے سامنے سمٹنے لگتی ہیں، وہیں اللہ کی رحمتیں بھی ان پر نثار ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ انہیں حق ہے کہ وہ اللہ سے رحمت کی امید رکھیں، البتہ یہ غلطی کبھی نہ کریں کہ اللہ کی رحمت کی طلب کے لیے اپنے اعمال پر بھروسہ کریں اور بیٹھ جائیں۔ اعمال کی توفیق بھی اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے، اعمال کی قبولیت بھی اسی کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اعمال میں پوری کوشش بجا لانا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرنا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ اس لیے فرمایا واللہ غفور الرحیم۔ دیکھیں، ہاجر ہجرت یعنی کسی کے معنی کسی سے دل یا زبان یا بدن کے ساتھ جدا ہو جانا ہے۔ ہاجر اس میں سے باب مفاعلہ ہے جس میں مبالغہ مقصود ہے، یعنی کسی سے قطع تعلق کر کے الگ ہو جانا۔ مراد دارالکفر سے دارالاسلام میں آ جانا، مفردات میں سے ہے یہ۔ وجاہدوا، جہدہ یجہدو کا مطلب ہے کسی کام میں کوشش کرنا۔ جہدہ مجاہدہ جہادن کا معنی ہے اس دشمن سے لڑنا، یعنی اور اس کا معنی اپنی ساری کوششیں صرف کرنا۔ اس لیے اصحاب لغت نے اس کے معنی لڑنا کیا ہے، کیونکہ کوشش کی انتہا یہی ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ دل میں برائی ہوتے دیکھیں تو دل میں مطلب پہلے ہاتھ سے روکیں، پھر زبان سے روکیں، پھر دل میں برا سمجھیں، تو دل میں برا سمجھنا سب سے بڑا ایمان کی کمزوری میں آتا ہے۔ لیکن کوشش کی انتہا کیا ہے؟ ہاتھ سے روکنا۔
یہاں اسی چیز کو بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایمان لائے، پھر ہجرت کی، پھر جہاد کیا، اشارہ کس طرف ہے؟ مکہ کے مسلمان مہاجر ہوئے، پہلے انہوں نے ہجرت کی، پھر اس کے ساتھ پہلے ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر ہجرت کی، اور پھر جب جہاد کا وقت آیا اللہ کی راہ میں تو جہاد میں بھی اپنا مال، اپنی جان سب کچھ لگائی۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کی نوید بھی سنائی، اور انہیں اصحاب مبشرہ بھی کہا گیا۔ یہاں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت کرے گا۔ اور بات ساری کیا ہے؟ جن لوگوں کا دامن ان سے خالی ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت کی امید رازدار بنے، حقیقت میں ان کے دل اور رحمت کی امید پیدا نہیں ہوتی۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اس میں ان مجاہدوں کے لیے بشارت ہے جن کا ذکر حرمت والے مہینوں میں حملہ کرنے کے ضمن میں آیا ہے۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر، خمر یعنی شراب، والمیسر جوا۔ قل کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں میں اسم کبیر، گناہ ہے بہت بڑا، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، واسمہما، اور گناہ ان دونوں کا، اکبر و زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو بہترین ہو، كَذَلِكَ، اسی طرح، يُبَيِّنُ اللَّهُ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لَكُمُ الْآيَاتِ، تمہارے لیے آیات، نشانیاں، آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور فکر کرو۔ الخمر شراب، اس کی تفسیر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، یعنی ہر نشاور چیز خمر ہے اور ہر نشاور حرام ہے۔ بعض لوگوں نے صرف انگور کی شراب کو خمر قرار دے کر باقی سب کے دوسرے نام رکھ کے انہیں لال کر لیا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے عین مصداق ہیں کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو اور ریشم اور خمر کو اور باجوں کو حلال کر لیں گے۔ بخاری۔ ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ خمر پئیں گے، اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ المیسر جوا، یہ یسر بمعنی سہولت سے ہے، کیونکہ جوئے میں بغیر مشقت کے دوسرے کا مال آسانی سے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ آج کل پانسے، لاٹری، بیمے، سٹے وغیرہ کے نام سے جو کاروبار ہو رہے ہیں سب جوئے کی صورتیں ہیں، حتیٰ کہ اخروٹوں کے ساتھ کھیل میں شرط ہو تو وہ بھی جوا ہے۔ اچھا، ہم نے یہ دیکھا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بتایا کہ اس میں تھوڑا سا کچھ فائدہ بھی ہے لیکن اس میں نقصان زیادہ بڑا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور پھر سورہ مائدہ میں کیا ہوا کہ شراب اور جوا دونوں کو حرام کر دیا گیا۔ تو یعنی بتدریج یہ جو ہیں احکام نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب جو کہ کچھ فوائد بتلائے، مگر ساتھ ہی فرمایا کہ کچھ فوائد کے ساتھ ان میں بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر مقابلہ نفع و نقصان کا نہیں کیا کہ ان کے نقصانات تو ان کے فوائد سے زیادہ ہیں، بلکہ فرمایا ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی چیز دنیا میں کتنی بھی نفع بخش کیوں نہ ہو، اگر اس میں گناہ ہے تو مومن کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کی حرمت کی طرف اشارہ موجود ہے، کیونکہ ان میں اسم کبیر بتایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسم کو حرام قرار دیا ہے۔ اس سے فوٹو کے فوائد اور گناہ کا گھر میں اور گھر میں ٹی وی، وی سی آر وغیرہ رکھنے کے فوائد اور گناہ کا، اور کفار کے ملکوں میں جا کر رہنے کے فوائد اور گناہ کا مقابلہ بھی کر لینا چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ جو بہترین ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کھول کھول کر آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور فکر کرو۔ عفو کا معنی صاحب قاموس نے کیا ہے بار الشیء واجودہ، یعنی کسی چیز کا بہترین اور عمدہ ترین حصہ
تبری نے بھی کئی مفسرین سے معنی نقل فرمائے. صورت میں آیت سورہ آل عمران کی آیت 92 اور سورہ بقرہ کی آیت 267 کی معنی یعنی اپنی بہترین اور محبوب ترین چیز خرچ کرو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ترجمہ اسی معنی کے مطابق کیا گیا ہے. دوسرے معنی زائد چیز. اگرچہ زائد کا معنی بھی یہی ہو سکتا ہے کہ جو زندگی میں بڑھیا ہو، مگر بہت سے علماء نے اس کے معنی اپنی اور گھر کی ضرورتوں سے زائد چیز کیا ہے. چنانچہ ہمارے شیخ محمد عبداللہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں الافو سے مراد وہ مال ہے جو اہل و عیال اور لازمی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد بچ رہے اور جس کے خرچ کرنے کے بعد انسان خود اتنا محتاج نہ ہو جائے کہ دوسروں سے سوال کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو خوشحالی کے ساتھ ہو اور تم پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو. بخاری کی حدیث ہے. یہ حکم زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقے کا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. دونوں معنی مراد لینے میں کوئی چیز مانے نہیں. بعض مسلمان کہلانے والے کمیونسٹوں نے اس آیت سے ضرورت سے زائد چیزوں کی ذاتی ملکیت کے انکار پر استدلال کیا، حالانکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی بہترین چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس سے اشتراکی نظریے کی جڑ بھی کٹ جاتی ہے. اگر زائد سے خرچ کرنے کے معنی مراد دیے جائیں تو وہ بھی اگر لوگوں کی ملکیت میں کچھ ہوگا تو خرچ کریں گے اور یہ اختیار بھی ان کے پاس ہوگا کہ کس چیز کو ضرورت سے زائد سمجھتے ہیں. اگر ملکیت ہی حکومت کی ہے تو لوگ کیا خرچ کریں گے؟ جبراً سب کچھ چھین لینے کو قرآن کا منشا قرار دینا لوگوں کی طرح قرآن پر بھی جبر ہے. یہاں بتایا گیا کہ جو کچھ بچ جائے یعنی اہل و عیال پر خرچ کرنے سے بچ جائے تو وہ کیونکہ وہ زمانہ کیسا تھا؟ وہ زمانہ یہ تھا کہ مکہ کو فتح کرنے کی تیاری تھی اور اس میں بہت زیادہ خرچہ تھا. یہاں یہی تھا کہ بار بار سوال ذہن میں اٹھتا تھا کہ کیا خرچ کیا جائے، کس طرح سے نکالا جائے اس کا خرچہ. یہاں اسی چیز کو بتایا گیا کہ جو بھی تم خرچ کرو تمہارے پاس جتنا بھی بچ جائے تو تم یہ اللہ کی راہ میں یعنی اس میں نکال دو. سوال میں تکرار ہے نا. یہ اس آیت کریمہ میں دوسرا سوال خرچ کرنے کے بارے میں ہے. یہ سوال دوسری مرتبہ پوچھا گیا. یہ بظاہر تکرار معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں تکرار نہیں. پہلے سوال کے جواب میں کہا گیا تھا کہ بیت اللہ کی آزادی کے لیے جہاد اگرچہ سب سے بڑی نیکی ہے، اس راستے میں انفاق یقیناً اللہ کو بہت محبوب ہے، لیکن یہی انفاق تمہاری ساری توجہ کا حاصل نہیں بن جانا چاہیے. تمہارے اپنے گھر، خاندان اور معاشرے میں جو ضرورت مند لوگ تمہاری اعانت کے محتاج ہیں انہیں کسی طرح نظر انداز نہیں ہونا چاہیے. اس لیے سب سے پہلی توجہ ان کی اعانت کی طرف کرو. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی تم جہاد کے سلسلے میں خرچ کرو گے اللہ یقیناً اسے جانتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں ہر طرح انکار کرنے کا جو بے پناہ جذبہ رکھتے تھے، اس کے پیش نظر یہ سوال دوبارہ زبانوں پر آ گیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ اللہ کے راستے میں ہمارے خرچ کی آخر وہ انتہا کیا ہے جس سے ہمارا مالک ہم پر خوش ہوتا ہے. یہ سوال اگر اس کو اسی جذبے سے کیا گیا ہے، اسی جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا جواب دیا گیا ہے. اس پس منظر کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ بات سمجھنا مشکل نہیں رہتا کہ یہ سوال معمول کی زندگی سے متعلق نہیں ہے. عام حالات میں آدمی کو جس قدر اظہار کرنا چاہیے اس کے لیے تو پہلا سوال اس کا جواب ہی کافی ہے. لیکن بیت اللہ کی آزادی کے حوالے سے مسلمان غیر معمولی کیفیت سے گزر رہے تھے. ان کے سامنے ایک بہت بڑا مارکا تھا جس کے لیے بے پناہ مصارف درکار ہیں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہ اس مارکے کو ملتوی کرنا گویا اپنے آپ کو مرکز اسلام سے محروم کرنا ہے. بیت اللہ کی حیثیت امت اسلامیہ کے جسم میں دل کی مانند ہے جو ان کی شریانوں سے خون کھینچتا ہے، نور توحید اور جذبہ حب الہی سے معمول کر کے واپس کر دیتا ہے. اسی طرح ایک سہل اسلامی زندگی رواں رہتی ہے. اس کا کافروں کے قبضے میں ہونا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا. ایسے ہنگامی حالات میں شریعت کے وہ احکام جو معمول کی زندگی سے متعلق ہیں ان سے زائد ایک بات پوچھی جا رہی ہے. اس کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ تمہاری ناگزیر ضرورتوں سے جو باقی بچ جائے اسے تمہیں جہاد پہ قربان کر دو. معاملہ چونکہ اسلامی غیرت کا ہے اس لیے غیرت مند قوم کی طرح سب کچھ قربان کر دینے کا حکم دیا گیا ہے. جہاد میں جب جان قربان کی جا سکتی ہے تو مال بچا کے رکھنے کی کوئی وجہ نہیں، بشرط یہ کہ جہاد کے تقاضے مسلمانوں سے اسی طرح کی قربانی کا تقاضا کر رہے ہوں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور وہ تم سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو جس میں ان کی
بہبود ہو وہی بہتر ہے. اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو تمہارے بھائی ہی ہیں. اللہ جانتا ہے کون بگاڑ چاہنے والا ہے اور کون اصلاح چاہنے والا. اگر اللہ چاہتا تو تم کو حقیقت مشقت میں ڈال دیتا. بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اس آیت کریمہ میں بھی ایک سوال اور اس کا جواب ہے. مسلمان چونکہ جہاد و قتال کے مراحل سے گزر رہے تھے جہاں جان و تن کی آزمائشوں کا پیش آنا روزمرہ کی بات بن جاتی ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس راستے میں کون کب کام آ جائے. شہادتوں کے سفر میں بچوں کا یتیم ہونا اور بیویوں کو بیوہ ہونا ایک فطری عمل ہے. اسی سے آخر سباق میں سوال پیدا ہوا کہ شہیدوں یا طبعی موت سے اللہ کو پیارے ہونے والے کہ جو یتیم بچے رہ جائیں ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. یتیموں کی دیکھ بھال کے بارے میں احکام تو اور بھی کئی جگہ گزر چکے ہیں, ہم نے پہلے بھی پڑھا. لیکن جب سورہ نساء میں اس سلسلے میں نہایت تاکیدی اور شدید احکام آئے جس میں لوگوں کو تنبیہ کی گئی کہ اگر یتیم اپنے پاس کوئی مال وراثت رکھتے ہوں تو دیکھنا کسی طریقے سے نہ اسے بدلنے کی کوشش کرنا کہ ان میں سے قیمتی چیزیں نکال لو اور بری چیزیں شامل کر کے گنتی پوری کر دو, اور نہ کسی اور طریقے سے ان کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرنا. اور پھر شدید وعید کرتے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے انما یأکلون فی بطونہم نارا, سوائے اس کے کیا کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں انگارے بھرتے ہیں. اس طرح کی وعیدوں کے نازل ہونے کے بعد مسلمان جو ہمیشہ سے اللہ سے ڈرنے والے تھے بہت زیادہ خوفزدہ محتاط ہو گئے. اس لیے انہوں نے یتیموں کے بارے میں پوچھا کہ جو یتیم صاحب مال ہیں ان کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. کیا ان کے مال کی دیکھ بھال کے لیے ہم الگ سے وقت رکھیں, اور اگر اسے کاروبار میں لگانا ضروری ہو تو کیا اس کے لیے الگ سے کاروبار کیا جائے. تو پھر سوال یہ کہ اتنا وقت کون نکال سکتا ہے. یہ اس بات کی اجازت ہے کہ ہم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ شامل کر لیں اور اپنے کاروبار میں لگا لیں تاکہ دیکھ بھال میں بھی آسانی ہو اور مال میں بھی اضافہ ہوتا رہے. اس کے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں شعلہ شبنم کا امتزاج نظر آتا ہے. نہایت ملائمت بھی ہے, احسان کا اظہار بھی ہے, اور ساتھ ساتھ احتیاط کی تاکید بھی ہے, نیت کے خلوص کے لیے تنبیہ بھی ہے. پہلی بات یہ فرمائی کہ جو کچھ تم ان کی دیکھ بھال اور ان کے مال میں اضافے کے لیے کرنا چاہو اس میں پیش نظر ہر صورت میں ان کی بھلائی رہنی چاہیے. تمہیں ہر وقت فکر ہو تو ان کی بھلائی, ان کی دیکھ بھال کی, ان کی بہبود کی, ان کی بہتری کی. مناسب سمجھو تو ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں. آخر وہ تمہارے بھائی ہیں, کوئی غیر تو نہیں ہے. اگر انتظامی سہولت اسی میں ہے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن ایسا کرنے میں تمہاری نیت کیا ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے. وہ مصلح کو بھی جانتا ہے, مفسد کو بھی. دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکتی ہے, یعنی اللہ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی. اس لیے جو کچھ بھی ان کے معاملے میں کرو گے یہ سمجھ کر کرو گے کہ تم کو ایک ایسے نگراں کی نگرانی میں ہو جو تمہارے دلوں کے ارادوں سے بھی واقف ہے. اگر تم بھلائی کرو گے تو اس کا اجر ضرور پاؤ گے, لیکن اگر تم یہ سب کچھ مال ہڑپ کرنے کے لیے کر رہے ہو تو پھر یاد رکھو وہ غالب ہے, طاقتور ہے, وہ پکڑنے پر آئے تو اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. لیکن چونکہ حکمت والا ہے اس لیے وہ ڈھیل بھی دیتا ہے تاکہ تم کو اگر اصلاح کرنی ہے تو اصلاح کر سکو. یتیموں کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا اور انشاءاللہ آئندہ بھی پڑھیں گے. سورہ نساء میں بھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے. ابھی ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ. انات مشقت میں ڈالنے کو کہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مشقت نہیں ڈالی بلکہ آسانی اور وسعت پیدا فرماتی. اصلاح کی نیت سے انہیں اپنے ساتھ ملا سکتے ہو. محتاج ہو تو بقدر خدمت ضرورت ان کے مال سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو. جیسا کہ فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. سورہ نساء کی آیت کا ٹکڑا ہے. اور جو غنی ہو تو وہ بہت بچے, اور جو محتاج ہو تو جانے پہچانے طریقے سے کھا لے, یعنی بقدر ضرورت لے لے. یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ جب یہ آیت اتری وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, یعنی یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے, تو لوگوں نے یتیموں کے اموال الگ کر دیے. یتیموں کا کھانا خراب اور گوشت بدبودار ہونے لگا. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی اور اس پر یہ آیت اتری تو لوگوں نے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا. مسند احمد کی روایت ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کام کرو جو اس میں ان کے لیے بھلائی ہو. مال ان کے ملا بھی لو تب بھی کوئی حرج نہیں, وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے, یہ بھی جانتا ہے کہ تم بھلائی کرنا چاہتے ہو یا تم برائی چاہتے ہو.
اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ان کی وجہ سے مشقت میں بھی ڈال سکتا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اس کا ہر حکم ہر فیصلہ حکمت کے تحت ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے تو قدرت بھی رکھتا ہے، تو لہٰذا بات ساری کیا ہے، ڈرنا کس سے ہے؟ ڈرنا اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل کرے کہ ہم ہر کام میں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے زندگی گزاریں، یعنی ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی ہر وقت موجود رہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر چلائے، ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کی، اس پہ سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آمین۔